وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی نوح انسان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، دیکھو کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش نہ کر دینا، کبر و غرور سے کام نہ لینا، کبر و غرور سے کام نہ لو اور اس اللہ کی بندگی کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اصل میں یہی تقوی کا راستہ ہے اور یہی طریقہ ہے اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچنے کا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے اور عبادت کا مقصد بتا رہا ہے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھنے کی کیفیت پیدا نہ کر سکو تو یہ تصور پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ ایک اور حدیث میں عبادت کے حوالے سے سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے عرض کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسی آیات کا اگلی آیات کے ساتھ سلسلہ جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کی بارش کرتے ہوئے، نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے سب سے پہلی نعمت کا ذکر کیا کہ زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا جس کے اوپر ہم آسانی سے چل سکتے ہیں۔ اس زمین کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تو اس زمین پر چلنے والا انسان صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر چلنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں اس زمین پر ٹھوک دیا تاکہ انسان اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے آرام سے، آہستگی سے چل جائے۔ اور پھر اس زمین کے حوالے سے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر تم مکان بناتے ہو، کاشت کرتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو۔ اور پھر دوسری نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس میں شمس و قمر، ستاروں کو بسایا تاکہ وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس میں سے اللہ رب العزت نے کئی طرح کے پھل تمہارے لیے روزی کے لیے پیدا کیے۔ تیسری نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ یہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسا کر تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو، ان سے قوت حاصل کرو اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا سکو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سب نعمتیں ہمیں عطا کی کس لیے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ ان ذکر کردہ تمام نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، جو کہ ہماری ہی طرح کے مخلوق ہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری حدیث میں سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو غصہ دلانے والی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ بے شک لوگ کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں، کسی کو اس کا بیٹا بناتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، ہر قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری باتوں کو سننے کے باوجود بھی ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، ہمیں عافیت بھی دے رہا ہے، ہر قسم کی چیزیں بھی دے رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی شرک کرنے والے کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے مین چیز توحید کا ہونا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر، یعنی قرآن پاک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے رسول کی مخالفت کرنے والوں، اس دعوت کو رد کرنے والوں یا اس قرآن کو جھوٹا کہنے والوں، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نہیں اتارا
تو جان لو کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، اور تم نے اسے یوم پیدائش سے لے کر اب تک دیکھا ہے۔ نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ تو جب وہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا تو وہ ایک کتاب کیسے لا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہے، تو تم نے کہا کہ اس نے خود سے گڑھ لی۔ اللہ رب العزت پر تم افطرا پردازی کرتے ہو۔ اگر بات ویسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لے آؤ تم بھی ایک صورت اس کے مثل۔ یعنی اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا سکتے ہیں تو تم بھی اس قرآن کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو اپنے ساتھ جتنے بھی حمایتوں کو تم پکارنا چاہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو جتنے معاون اور مددگار تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، لیکن اللہ کے اس چیلنج کو پورا کر کے دکھاؤ۔ اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن گھڑ لیا ہے۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوتی تھی اس کے مطابق اس زمانے کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ معاوضے دیا کرتا تھا، جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو جائے۔ جیسے کہ فرعون کے دور میں جادوگروں کا زور بہت زیادہ تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں باکمال طبیب تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ سے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا نہ ہی کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اکیلے یا تم سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزے نہ دیے گئے ہوں۔ ان معجزوں کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف کی ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن میرے فرما بردار ان انبیاء کے فرما برداروں کی نسبت بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مستحق پورے اتر سکیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس چیلنج کے حوالے سے خود ہی ان کافروں کو، منافقوں کو، مشرکین مکہ کو جواب دے رہا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اللہ رب العزت کے اس چیلنج کو، قرآن والے کو، کوئی بھی قبول نہیں کر سکا، کوئی بھی اس جیسی صورت نہیں بنا سکا۔ تو یہ کھلی نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے، اور یہ کتاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب جب تم اس بات میں، اس چیلنج میں پورے نہیں اتر سکے، تم عاجز ہو گئے ہو، تو عاجز ہونے کے بعد تمہارا عاجز ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اب تم اللہ رب العزت کی اتباع کر لو، اللہ کے نبی کی اتباع کر لو۔ اگر تم نہیں کرتے تو پھر اللہ نے ڈرا دیا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اس آگ سے ڈر جائے جس آگ کو اللہ رب العزت نے ایندھن اس کا پتھر اور انسان بنائے ہیں۔ جب بھی اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو یہ آگ اور بھی زیادہ بھڑکے گی، اور بھی زیادہ شعلے مارے گی، اور یہ آگ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ کوئی مومن اس میں نہیں جائے گا تو کسی کفریہ کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس جہنم کو کافروں کے لیے بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مومن نہیں جائے گا
مگر اگر اس نے کفریہ کام کوئی کر لیا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جانے گا، اگرچہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے چند حدیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ایک زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے زمین میں کشش سکر رکھی ہے۔ جب انسان اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکتا ہے تو زمین اسے اپنی طرف جلدی سے کر لیتی ہے، لیکن جہنم میں اللہ رب العزت نے ایک پتھر کو پھینکا جو 70 سال بعد جا کر اس کے پیندے میں گرا۔ جہنم کی گہرائی کا اندازہ اور جہنم کے موجود ہونے کا اندازہ اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے بچا لے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کی اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی۔ اس جہنم کی آگ کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا والی آگ ہی کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ یہ آگ، یہ جولائی کی گرمی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے جو اس سے 69% زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جہنم کی گرمی اور جہنم کی سردی کا اندازہ لگاتے ہوئے ہمیں دکھا دیا کہ جہنم جب سانس لیتی ہے باہر تو گرمیاں آتی ہیں اور جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو سردیاں آتی ہیں۔ جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ سب سے کم تر عذاب ہے جہنم کا، جو سب سے کم گناہ کرنے والے کو جہنم میں دیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی کیفیات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ دل اس بات کی تصدیق کرے، زبان اس بات کا اقرار کرے اور جسم اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ یہاں اس ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے عمل صالحہ کا خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ عموماً کوتاہی یہیں آ کر ہوتی ہے، سستی یہیں ہوتی ہے۔ انسان نیک عمل کرنے میں کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کر دیتا ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان بھی کافی نہیں۔ آج ہم معاشرے میں نظر دراتے ہیں تو ایمان والے تو موجود ہیں لیکن عمل والے نہیں ہیں۔ تو ایمان کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر ایمان نہیں، ایمان اور عمل دونوں لازمی جزو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے مطابق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ہونے میں کسی انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کہ اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان تو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ تو عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے، یعنی
دو چیزیں ہیں عمل صالحہ میں بھی، ایک اللہ رب العزت کی رضامندی کی نیت ہو، دل میں خالص نیت ہو کہ اللہ ہم سے اس عمل سے راضی ہو جائے، اور دوسرا سنت کے مطابق وہ عمل ہو، تو ان کے لیے خوشخبری ہے ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیسی نہریں؟ 4 قسم کی نہروں کا یہاں پر ذکر ہوا، صاف پانی، خالص دودھ، شہد اور شراب کی نہریں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر ایک کو جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ یعنی اب اس پھلوں کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ یا تو دنیا کے پھلوں کی طرح ملتے جلتے پھل ہوں گے یا ان کے نام ملتے جلتے ہوں گے۔ تو یہ جنت میں ایسے پھلوں کی نعمتوں سے جب سرفراز ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کے پھل دیے گئے تھے، پر ذائقے میں یہ منفرد ہیں، ملتے جلتے موجود ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں۔ سیدنا عمر نے عرض کی، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے اس سے زیادہ مزے میں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ جو جنت میں کوثر کے مقام تک پہنچا، وہاں پر بھی اس کو نعمتوں سے لطف اندوز کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس چیز کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو بھی آگ میں داخل کر دے گا۔ پھر جتنی مدت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکالو۔ چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے، اور وہ لوگ اس میں اس طرح اگ پڑیں گے جیسے بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور پھر ایک مقررہ مدت جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس میں رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو نکال لو۔ جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ کوئلے کی طرح جلا ہوگا۔ پھر اللہ اسے نہر حیا یا پھر نہر حیات میں ڈال کر دوبارہ اسے زندگی بخش دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہر قسم کی ظاہری علائشوں اور باطنی علائشوں سے پاک وہاں پر بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ظاہری علائشیں کیا؟ مثلا تھوک، پیشاب، پخانہ، حیض و نفاس وغیرہ۔ باطنی علائشیں جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، ان سے پاک ہوں گی۔ یعنی دنیا میں اگر یہ چیزیں انسان کے دل میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ جنت میں جب انہیں داخل کیا جائے تو ان کو ان چیزوں سے نکال دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو اکٹھا کرے گا، آپس میں حسد و کینہ جو کچھ بھی ان کے ہوگا، آپس میں ان کا معاملہ رفع دفع کر کے ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس آدمی کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو چند دن کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد میں پہلے پہر یا پچھلے پہر نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو شرق و غرب کے درمیان
ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کریں۔ جب انسان جنت میں اور جانے والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے رہ جائیں گے، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوسری دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا وہ ایک مینڈا ہے، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا اور جو رنج و غم سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔